لأجلك يا ربي نسعى بنا توالي الواتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم حضرات، آج کا یہ ویڈیو کئی لوگوں کی درخواست پر بنایا گیا ہے کہ کئی لوگ واٹس ایپ اور فون کے ذریعے سے یہ چاہ رہے تھے کہ دست غیب کا کوئی آسان عمل بتایا جائے کہ جس میں کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی پرہیز نہ ہو. ایسا ہی الحمدللہ یہ آج کے ویڈیو میں جو بتایا جائے گا آپ کو وظیفہ اور عمل، وہ ویسا ہی ہے. بس اس میں کچھ ہلکے سے پابندیاں ہیں، پرہیز نہیں ہے، بس ہلکے سے پابندیاں ہیں. یعنی آپ نماز کو وقت پر اور ہر نماز کو ادا کرو، یعنی 5 وقتہ نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی آپ کی قضا ہو، ہر نماز کو اس نماز کے وقت پر ادا کرو، اور زبان کے گناہوں سے بچو، اور حلال کھاؤ، اور اپنے معمولات کو پورا کرو، اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. بس یہ اتنی سی اس کی پابندیاں ہیں. اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ایک تعداد ہے، اور عشاء کے نماز کے بعد پڑھنے کی ایک تعداد ہے. جو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے وہ چھوٹی سی تعداد ہے، اور عشاء کے نماز کے بعد تھوڑا سا بڑی ہے مگر آسان ہے، ہر کوئی اس کو آسانی سے کر سکتا ہے. اور اس عمل کی اجازت سب کو ہے، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، ہر بالغ عاقل مسلمان اس کو آسانی سے کر سکتا ہے، سب کو اس کی اجازت ہے. اور الحمدللہ اس کا کئی دوستوں کا اور کئی ہمارے پہچان کے لوگوں کا اور کئی ہمارے تعلقات والوں کا تجربہ ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رزق کی فراوانی فرماتے ہیں، رکے ہوئے کاموں کو پورا فرماتے ہیں، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، اور رزقی معاملوں میں یعنی اسبابی جہاں تک آپ کی سوچ ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی رزق آپ کو عطا فرمائیں گے. یعنی بے گمان جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق عطا فرمائیں گے. اس میں وقت کی بہت پابندی کی ضرورت ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے اور نماز کے فوراً بعد اس کو پڑھا جائے. ہاں، عشاء کے نماز کے بعد جو پڑھنا ہے اس کو آپ سنتیں اور وتر باقی رکھ کر اپنے گھر پہ آ کر پڑھ سکتے ہیں. خوشبو کوئی بھی استعمال کر لیں اچھا سا، اور پڑھنے کے وقت اور ہر نماز کے وقت خوشبو لگائیں تو اور اچھا ہے. دن بھر کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھتے رہیں تاکہ عمل کی تاثیر بڑھ جائے. اور پڑھنے کی عبارت بہت ہی آسان ہے. حزب البحر میں سے اس کی ایک لائن ہے، ایک عبارت ہے، اس کے ساتھ میں 2 اسماء الحسنی ہیں. اس کو ابھی دکھا دیا جائے گا آپ کو، آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد اس کو کوشش کریں کہ اس کی پوری ادائیگی کے ساتھ آپ پڑھیں. جب آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں گے اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنے لگیں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں تاثیر بھی پیدا ہوگی، اور اللہ کی طرف سے آپ پر رزق آسان ہوگا اور دست غیب آپ پر کھلے گا. اس میں شروع میں رزق کی فراوانی، کاروبار میں کامیابی، قرض کی ادائیگی، یہ سب کمالات اور فوائد مل ہی جاتے ہیں. جب اس کا پورا آپ عامل بن جاتے ہیں اور اس پر آپ متواتر عمل کرتے رہتے ہیں اور پابندی رہتی ہے تو آخر میں اللہ کی طرف سے آپ پر ایک بہت بڑا اللہ کا خزانہ اور اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام بھی ملتا ہے. عبارت پہلے یاد کر لیں، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین. آپ اس کو اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم وقف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین.
اس کو یاد کر لیں، اور اس کے ساتھ میں جو دو اسماء الحسنی ہیں وہ بھی نیچے بتا دیے گئے ہیں، یا رزاق یا فتاح پڑھنا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ ہر نماز میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین کو آپ ہر نماز میں 70 مرتبہ پڑھیں، یعنی فجر میں، ظہر میں، عصر میں اور مغرب میں، 4 نمازوں میں 70 مرتبہ، اور اس کے ساتھ یا رزاق یا فتاح کو آپ پڑھیں گے، اس کو بھی 100 مرتبہ، 100 مرتبہ یا رزاق یا فتاح، 70 مرتبہ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم انصرنا پڑھ سکتے ہیں، انصرنا فإنک خیر الناصرین، اس کو 70 مرتبہ۔ یہ ہر نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ کا کام ہے، آپ اس کو کر لیں۔ اور عشاء کی نماز کے بعد انہی کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اور 700 مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاق یا فتاح۔ اس عمل کو لگاتار 41 یوم تک پڑھنا ہے، 41 ڈیز، 40 اور 1، 41 یوم تک پڑھنا ہے۔ آپ پابندی سے پڑھتے رہیں، شروع میں چاہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی پڑھیں تو بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کر سکتے ہیں۔ آخر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور باقی نمازوں میں جو پڑھتے ہیں اس کے بعد 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ 4 نمازوں کے بعد جو چھوٹی تعداد پڑھتے ہیں اس وقت آپ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ عشاء کے بعد جو بڑی تعداد 700 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود شریف کم سے کم 100، زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو مکمل کرنے کا یہ 1 دن کا طریقہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو متواتر 41 یوم پڑھنا ہے، 40 اور 1، اور ان ایام میں آپ جیسے ہی آپ کا پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے آپ پر مددیں اور نصرتیں اور ساری فراوانیاں اور قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور یہ سب فوائد تو ملیں گے ہی۔ اگر کوئی 40 دن مکمل نہ بھی کر پایا اور کبھی کبھی پڑھتا ہے تو بھی اس کو یہ سارے فوائد مل جائیں گے، مگر اللہ کی طرف سے جو بڑا انعام ملنا ہے، جو دست غیب کی شکل میں ملنا ہے، وہ دست غیب جو آپ کو بڑی رقم جو اللہ کی طرف سے ملے گی، وہ 41 یوم مکمل کرنے پر ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی اسباب کے آپ کے لیے ایک انعام کے طور پر بہت ہی بڑی رقم آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیں گے۔ ابھی یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے تو اس کے خرچ میں بہت احتیاط کریں، حلال کاموں میں صرف خرچ کریں، اسراف نہ کریں، یعنی غیر ضروری چیزوں میں فضول خرچی نہ کریں، اس کا احتیاط سے خرچ کریں، اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ غربا، مساکین اور لوگوں کی اور مجبوروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی بھی اگر کسی ضرورت میں خرچ کر رہے ہیں تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کریں، فضول خرچی نہ کریں، اس کا خاص خیال رکھیں، اور ہمیشہ صدقات اور خیرات کرتے رہیں تو اس میں برکت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ اس کو بہت زیادہ پابندی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وظائف کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں، اگر اس وظیفے کو کوئی معمول بناتا ہے اور 120 دن تک اگر اس پر پابندی کرتا ہے، لگاتار 120 دن تک اگر کوئی اس پر پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس میں اتنے بڑے بڑے آپ کو فوائد عطا فرمائیں گے اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ دیکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا جو یہ وظیفہ کر لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بہت عظیم راز رکھے ہیں۔ میں کچھ الفاظ میں اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو حضرات سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اس میں کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے خاص درخواست یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی وظیفہ یا آپ کو ہمارا کوئی عمل یا
ایسی چیزیں پسند آتی اس کو دوسرے مسلمانوں کو بھیجا کریں، دوسرے مسلمانوں تک اس کو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور اگر آپ صرف اپنے پاس اس کو چھپا کے رکھیں گے تو بخیل ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے بخل نہ کریں، سارے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، جو بھی فائدہ حاصل کریں گے اور پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور فائدہ تو ضرور ملے گا۔ خیر، اور جو بھی چینل پر ہمارے ابھی ویڈیوز آنے والے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ویب سائٹ پر کورس بھی شروع ہونے والا ہے عملیات کا بھی، اردو زبان عربی زبان سیکھنے کا بھی، تو ان میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔